رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی برائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سب سے اچھے گھر میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں دو فرقے بنائے، ایک عرب اور دوسرا عجم۔ تو مجھے اچھے فرقے عرب میں پیدا کیا، پھر عرب میں کئی خاندان بنائے تو مجھ کو سب سے اچھے قریشی خاندان میں پیدا کیا، پھر قریش میں کئی کنبے بنائے تو مجھ کو اچھے کنبے میں ہاشم کی اولاد میں پیدا کیا۔ بس میں قومی اور خاندانی لحاظ میں سب سے اچھا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لحاظ سے کسی ادنا خاندان میں پیدا کیے جاتے تو مکہ شریف کے قریشی اعلیٰ خاندان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کرتے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے پھیلانے میں نقصان دیتی اور لوگوں کو ایک بہانہ ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قومی اور خاندانی بزرگی بیان فرما کر اعلان کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مشرق سے مغرب تک پھرا مگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ دیکھا، اور نہ ہاشم کی اولاد سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ خاندان دیکھا۔ مشکوٰۃ شریف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ بی بی کہ تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو، جب وہ پیدا ہو تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حسد کرنے والے برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرہ کے اور ملک شام کے محل نظر آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب عجیب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں، جیسے کسریٰ کے محل میں زلزلے کا آنا اور اس کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے تبریہ کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا جو 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ ان عجیب و غریب باتوں کو دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا تھا اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشی لوگو، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، معلوم تو کرو، خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سامنے کر دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش آنے کے بعد کہا، اب یعقوب کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگو، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا، اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ دودھ کی کمی سے رات بھر روتا رہا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ دراز گوشت یعنی خچر جیسے جانور پر سوار تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچے کی تلاش میں پھرنے لگیں۔ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے، میں تو اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو برکت دے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پئی اور دودھ آرام سے نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا حلیمہ تم تو بڑی برکت والے بچے کو لے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکہ سے چلے اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتیں حسد سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں اے حلیمہ آہستہ چلاؤ، یہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ بولی کہ اس میں تو کوئی عجیب راز ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیں، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آتی اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتی، کیونکہ چڑھنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی تھی اور اللہ ہی جانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا کروں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے سن کر واپس لے آئیں۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان، اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ داہنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف رہنے کو پسند فرماتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا ہلایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔
حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف کمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاتی اور لوڑیاں دیتی تھیں۔ آگے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، امی جان جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑوں والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے۔ میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا، اتنی بات یاد ہے کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا، اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا، تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو؟ میں نے جو حال گزارا تھا یہ سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، اے حلیمہ، کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولیں، ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم، شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے پاس ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے مزید لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری کا گرجا آیا۔ ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پادری نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کو اس نے دعوت دی اور ابو طالب سے کہا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا، یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت خلاف دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کر لوٹ آئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کا کھیل تماشا نہ دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا، چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ رہیں۔ دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکیں۔ تیسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہان کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔